لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه الكريم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم ثم لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم حمد و ثنا اور تعریف و تسبیح کے سارے کلمات اللہ جل جلالہ کے لیے خاص ہیں جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا بلا شرکت غیر یکتا و تنہا مالک و مختار ہے، اور درود و سلام امام الرسل خطیب الانبیاء سید ولد آدم رسول محتشم نبی معظم امام الہدا رسول خدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات والا صفات کے لیے
مختصر کلمات حمد و صلات کے بعد قرآن حکیم کے کئی ایک ایسے مقامات ہیں جن میں قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا، ہیبت ناکیوں کا، خوفناکیوں کا ذکر ہے۔ وہ دن انتہائی سخت اور کٹھن دن ہے۔ ہماری اور آپ کی تو حیثیت اور اوقات ہی کوئی نہیں ہے، وہاں پہ انبیاء بھی نفسی نفسی کا پکارا بلند کر رہے ہوں گے، سینے پھٹ رہے ہوں گے، آنکھیں ابل رہی ہوں گی، سورج بالکل انتہائی قریب ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپ رہی ہوگی، اور لوگ اس بات کو رو رہے ہوں گے کہ جنت اور جہنم کا سلسلہ تو بعد میں ہے، پہلے حساب کتاب تو شروع ہو۔ قرآنی تعلیمات اور نبوی فرمودات کی روشنی میں پتہ چلتا ہے وہ ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ وہ کیفیت جو قرآن مجید نے اس دن کی بیان کی ہے، انہی میں سے ایک مقام 30ویں پارے کی سورۃ التکاثر ہے۔ اس کی آخری آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اور اس دن کا ایک بڑا عمل جو ہے اس کا ذکر کیا ہے اللہ نے، اور یہ عمل دل ہلا دینے والا ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں مال مل گیا، دولت مل گئی، منصب مل گیا، امتحان میں کامیابی ہو گئی، نوکری اچھی مل گئی، فیکٹری ہماری بن گئی، یا بڑا ہمارا معاشرے میں کوئی نام ہو گیا تو بہت بڑی کامیابی ہے۔ یقیناً یہ ساری کی ساری اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور یہ ملنی چاہیے، کوشش بھی کرنی چاہیے، اور اللہ سے التجا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دنیا اور آخرت کی نعمتیں عطا فرما۔ اور انسان سر کے بالوں سے لے کے پاؤں کے ناخنوں تک، پلک جھپکنے سے دل کے دھڑکنے تک، اعضائے جسمانی کی حرکات سے لے کر سانس لینے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کے حصار میں ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے صرف یہ نعمتیں اللہ نے ہمیں دے دی ہیں، ہم نے استعمال کرنی ہے۔ اللہ نے ایک نکتہ بیان کیا ہے، فرمایا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر اس دن تمہیں ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، تمہیں ان کا جواب دینا ہوگا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں مل گئی ہیں تو بس ہمیں موج لگ گئی، ہم ان نعمتوں کو جیسے جی چاہتا ہے استعمال کریں، جیسے جی چاہتا ہے ہم ان کو کریں۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، فرمایا تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، اور انسان جو ہے یہ اپنی جان پر ظلم بھی کرتا ہے اور نہ شکر گزار بھی ہے، نعمتوں کی قدر نہیں کرتا۔ دوسرے مقام پہ اللہ نے بڑا خوبصورت انداز میں بات سمجھائی ہے، فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، بلا شبہ آنکھیں، کان اور دل، فرمایا کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان تینوں نعمتوں کے بارے میں سوال کریں گے اللہ پاک، پوچھا جائے گا۔ سماعتیں کس کام آتی رہیں، بصارتیں کس کام آتی رہیں، اور تمہارے دل میں کیا جذبات پیدا ہوتے رہے، دل کے خیالات اور احساسات کیا ہیں، اس پر تمہیں پکڑ ہوگی، سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کائنات کی ہر چیز حضرت انسان کی خدمت کے لیے پیدا کی ہے۔
لیکن حضرت انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے اور اپنے شکر کے لیے پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ کہنے والے نے بڑی خوبصورت ترجمانی کی ہے، کہتے ہیں جانور پیدا کیے تیری رضا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج ستارے ہیں ضیاء کے واسطے، سارا جہاں تیرے لیے اور تو خدا کے واسطے۔ ہم اللہ کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں ساری مخلوقات میں سے اپنی عبادت کے لیے چن لیا ہے۔ اللہ نے کسی کے بارے میں اپنا خلیفہ ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن انسان کے بارے میں اللہ نے خلافت کا اعلان کیا کہ یہ انسان جو میں بنا رہا ہوں، پیدا کر رہا ہوں، یہ روئے ارضی پر میری خلافت کا فریضہ سر انجام دے گا۔ اور اللہ پاک نے ہمیں جو سمجھایا ہے وہ یہی ہے کہ ہم اللہ کی جتنی نعمتیں ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس قدر ہم پر انعام کیے ہیں، ہم سے ان کے بارے میں سوال ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا ہی نقشہ ہے جو پیارے پیغمبر نے کھینچا، فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ، قیامت کے دن رب کے ہاں آدم کا بیٹا اپنا قدم نہیں اٹھا سکے گا، حتیٰ یسأل عن خمس، حتیٰ کہ اس سے 5 سوال کیے جائیں گے۔ 5 سوالوں کا جواب دینے سے پہلے قیامت کے دن بندہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے گا، منجمد رہے گا، اور اسے ان سوالوں کے جواب دینا ہوں گے۔ غور کیجئے ذرا، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، عمر کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ جو 30 40 50 60 70 80 100 برس کی عمر ملی ہے، فیما افناہ یہ کن کاموں میں لگائی ہے؟ آپ کی زندگی کا جو پلاننگ ہے، آپ کی زندگی کا جو شیڈول ہے، جو ٹائم ٹیبل ہے، یا آپ کی زندگی کا جو منصوبہ ہے، اس منصوبے میں آپ نے اپنی زندگی کو اللہ کے دین کے لیے کیسے، اللہ کی عبادت کے لیے کتنا وقت دینے کا پلان کیا ہے، کہ آپ کو اس کا جواب دینا ہوگا۔ عمر ایک نعمت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، ہر نعمت کے بارے میں۔ اور قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن ان نعمتوں کا جواب دینا ہوگا۔ اور اس کی تشریح میں پیارے پیغمبر فرماتے ہیں 5 سوال ہوں گے بندے سے، ان 5 میں سے پہلا سوال ہوگا عن عمرہ فیما افناہ، عمر کن کاموں میں لگا کے آئے ہو؟ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیں علم ہے؟ اللہ نے ہمیں انسان بنا کے بھیجا، کیوں بنا کے بھیجا؟ صرف کھانے کے لیے، پینے کے لیے، پہننے کے لیے، دنیا میں شوشہ مارنے کے لیے، دنیا میں جو ہے نا وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنے علم کا ڈنڈورا پیٹنے کے لیے، اپنی دولت کی شہرت کے لیے، اپنی سخاوت کے اعلان کے لیے۔ اللہ نے کس لیے بھیجا؟ کوئی مقصد ہونا چاہیے۔ اربوں خربوں انسان دنیا میں آ چکے ہیں اور نہ جانے آئندہ کتنے آئیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہر ایک انسان کے بارے میں آگاہ ہے کہ آدم علیہ السلام کس مٹی میں دفن ہے اور آدم علیہ السلام کی اولاد کس کس مٹی میں دفن ہے۔ اللہ سے کوئی شے پوشیدہ نہیں ہے۔ بندہ قبر میں اتر گیا تو قبر کی مٹی انسانی جسم کو کھا جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ بھی پوشیدہ نہیں ہے کہ یہ جسم کس مٹی میں تحلیل ہوا ہے۔ قبرستان میں چلے جائیں، دیکھیں کتنی بلند 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 قبریں ہوتی چلی جا رہی ہیں، قبر پہ قبر بنتی چلی جا رہی ہے۔ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے پرکھوں کی قبریں کہاں پہ ہیں، ہمارے دادا کی پردادا کی قبر کہاں پہ ہے۔
ہمیں علم نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے کہ ان کی مٹی کس جگہ پہ ہے، ان کا وجود کس جگہ پہ ہے۔ اللہ سے تو کوئی شے پوشیدہ ہی نہیں ہے، اللہ کو ہر چیز کا پتہ ہے۔ پھر اللہ سے ہماری عمر کیوں پوشیدہ رہے گی کہ ہم نے عمر کے کتنے سال اور کتنے ایام اور کتنے ہفتے اور کتنے گھنٹے اور کتنے مہینے ہم نے کن کاموں میں لگائے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ ان عمرہ فیما افناہ، سوال ہوگا عمر کن کاموں میں گزار کے آئے ہو، اور دوسرا سوال ہوگا وعن شبابہ فیما ابلاہ، اور جوانی کن کاموں میں کیسے صرف کر کے آئے ہو، جوانی کہاں لگا کے آئے ہو۔ اب دیکھیے جب عمر کا سوال ہو گیا تو عمر میں لڑکپن بھی ہے، بچپن بھی ہے، نوجوانی بھی ہے، جوانی بھی ہے، بڑھاپا بھی ہے اور کہولت، سارا کچھ موجود ہے اس عمر کے سوال میں ہی۔ لیکن غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک سوال عمر کے بارے میں ہوگا، ساری عمر مجموعی طور پہ کن کاموں میں لگائی، اور ایک خاص سوال جوانی کے بارے میں ہوگا کہ جوانی کے ایام کن کاموں میں گزارے ہیں۔ وہ جوانی جس کو ہم کہتے ہیں جوانی مستانی ہوتی ہے، وہ کام جن میں جوان کوئی غلط کام کر لے تو اس کے ماں باپ بھی کہتے ہیں جی جوان ہے، جوانی مستانی ہوتی ہے، غلطی کر لی ہے، وہ ہو جائے گا، سمجھ آ جائے گی۔ وہ جوانی جس کے بارے میں ہم نے اس کو صرف کھیل کھلیان کا پروگرام رکھا ہوا ہے کہ یہ جوانی جو ہے نا یہ بس ابھی کون سا میری عمر ہے، نماز پڑھو اور یار پڑھ لیں گے، ابھی بڑی عمر پڑی ہے۔ بھئی آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی عمر کتنی پڑی ہے؟ کیا جوانی میں موت آتے ہوئے نہیں دیکھا کسی کو آپ نے؟ کیا لڑکپن میں مرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا آپ نے؟ کتنے لوگ ہیں آپ کے عزیز و اقارب میں جو پیدا ہوئے بڑھاپے کی دہلیز تک نہیں گئے اور اس سے پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور یہ جوانی، اس کے بارے میں سوال ہونا ہے وَعَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، یہ شباب کن کاموں میں لگایا، کہاں خرچ کیا، شباب کے حالت میں کیا کرتے رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھ لیں بے شمار تاریخ کے لوگ، تاریخ ہمارے سامنے کھلی پڑی ہے، تاریخ انسانی، اس میں آپ دیکھ لیں کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے اپنی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کو گرانے میں لگائی ہیں، اور کتنے نوجوان ہیں جن کی ساری صلاحیتیں اللہ کے دین کے احیاء میں لگی ہیں۔ لیکن میں اکثر یہ سوال کرتا ہوں اپنے آپ سے بھی، اپنے ضمیر سے بھی، اور آپ سے بھی کرتا ہوں، ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہماری جوانی کن کاموں میں لگ رہی ہے، اور یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری جوانی جو گزر چکی ہے وہ کن کاموں میں گزری ہے۔ جوانی کے اندر اللہ کے دین سے وابستہ رہنا یہ انبیاء کا شیوا ہے۔ وہ فارسی کا شاعر کہتا ہے در جوانی توبہ کردن شیوائے پیمبری، وقت پیری گرگ ظالم میں شود پرہیزگار، کہ بڑھاپے کے عالم میں تو ظالم بھیڑیا بھی بڑا متقی ہو جاتا ہے، بڑا پرہیزگار ہو جاتا ہے۔ اصل نوجوانی اور جوانی کے عالم میں عبادت کرنا، اللہ کو راضی کرنا، یہ پیغمبرانہ کام ہے، پیغمبرانہ مشن ہے۔ اور جو لذت جوانی میں عبادت کی آتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں آتی۔ جو مزہ جوانی میں اللہ کے دین کا کام کرنے میں آتا ہے وہ بڑھاپے میں یا اور عمر میں نہیں آتا۔ پورے شعور کے ساتھ، پورے وجدان کے ساتھ اور عقل اور فہم کے ساتھ بندہ اللہ کے دین کا کام کرتا ہے۔ سوال ہونا ہے وَأَنْ شَبَابِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ۔ اگلا سوال ہے وَأَنْ مَالِهِ، مال کے بارے میں سوال ہونا ہے۔ مال کے بارے میں دو سوال ہونے ہیں، مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، یہ مال کمایا کہاں سے ہے اور خرچ کہاں پہ کیا ہے۔ صرف مال کے کمانے پر ہی پابندی نہیں ہے کہ حلال کمانا ہے، مال کے خرچ کرنے پر بھی پابندی ہے کہ تمہارا مال غلط کاموں میں، سینماؤں میں، تھیٹروں میں، غلیظ کاموں میں استعمال نہ ہو، بلکہ تمہارا مال جو ہے یہ اچھے کاموں میں لگنا چاہیے، اللہ کے دین کے کاموں میں لگنا چاہیے۔ اپنی ذات پہ خرچ کرو، اللہ تعالیٰ اس ذات پہ خرچ کرنے کو
صدقہ قرار دیتا ہے کہ یہ تم جو مال تم اپنی ذات پہ خرچ کرتے ہو نا کما کے، یہ قیامت کے دن صدقے کی طرح تمہیں ثواب ملے گا۔ جو اپنی بیوی کو کھلاتے ہو، جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، یہ صدقے کے برابر اجر ملے گا جو بھی تم کماتے ہو۔ اتنا بڑا اللہ نے ہمیں یہ انعام دیا ہے۔ لیکن کمانے کا طریقہ، کمانا جو ہے نا وہ صحیح طریقے سے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بغیر ضرورت کے سوال کرتا ہے نا، قیامت کے دن اس کی پیشانی ادڑی ہوئی ہوگی، اس کی پیشانی پہ نشان ہوگا، اور اس کی پیشانی جو ہے نا وہ جلا دی جائے گی اور ادھیڑ دی جائے گی، اور لوگ دور سے دیکھ کے بتائیں گے یہ بغیر ضرورت کے مانگنے والا تھا۔ یہ کیوں؟ حلال ذرائع کمائی کریں، محنت کریں۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور معیشت دان، بطور ماہر معاشیات پڑھ کے دیکھیں۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسا خوبصورت نظام دیا ہے کمانے کا، اور خرچ کرنے کے بارے میں بھی آپ نے اپنے صحابہ پہ نظر رکھی ہے کہ کون کہاں پہ خرچ کر رہا ہے، کون کیسے خرچ کر رہا ہے، اور یہ احساس دلایا ہے کہ جہاں خرچ کرو یہ تصور رکھنا کہ اللہ کو جواب دینا ہے جا کے اس کا۔ کماتے کیسے ہو، کھاتے کیسے ہو، کماتے کیسے ہو، لگاتے کیسے ہو، کماتے کیسے ہو، خرچ کیسے کرتے ہو، یہ سوال ہونا ہے کل قیامت کے دن۔ جواب دینے سے پہلے قدم اٹھانے کی اجازت نہیں ہوگی، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور پانچواں سوال ہوگا وَمَاذَا عَمِلَ فِي مَا عَلِمَ، اور علم کے بارے میں سوال ہوگا کہ اس جو علم حاصل کیا اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ آج ہم نے کتابیں بڑی پڑھی ہوئی ہیں، ہر بندہ محدث اور مفسر بنا ہوا، لیکن عمل ایک بھی نہیں ہے۔ عمل ایک نہیں ہے ہمارے پلے، قرآن و سنت کے مطابق ہماری زندگیاں نہیں ہیں۔ مسئلہ پوچھ کے دیکھ لو، ابھی مولوی صاحب جواب نہیں دیتے، پاس بیٹھے ہوئے مفتی پہلے جواب دیتے ہیں۔ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم نے یہ پڑھا ہے، ہمارا یہ خیال ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ بھائی دین میرے اور آپ کے خیال کا نام نہیں ہے، دین تو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اس کی تشریح کی ہے۔ جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف فرمائی ہے وہ دین ہے، جو اللہ نے قرآن میں اتارا ہے وہ دین ہے۔ اس کے علاوہ یہ دین ہم نے خود ہی بنایا ہوا، سارا اپنی خواہشات کو ہم نے دین کا نام دیا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو آپ نے پڑھا ہے، قرآن کی جتنی آیتیں پڑھی ہیں، حدیث کی جتنی آیتیں، جتنی حدیثیں آپ نے پڑھی ہیں، ان سب کے بارے میں جواب دینا ہے کہ جو عمل آپ کے پاس تھا اس پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ اسی بات کی وضاحت اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی ہے، 5 اور نعمتوں کا ذکر کیا ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ نے ارشاد فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، لوگوں 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ 5 اعمال، 5 چیزیں، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لو۔ شبابک قبل حرمک، فرمایا اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے غنیمت جان لو۔ یہ آپ نے ترغیب دلائی ہے۔ جوانی کے عالم میں کام ہوتا ہے، جوانی کے عالم میں کوشش ہوتی ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سائے میں سوال کرتے رہے اللہ سے، اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن ہشام، اللہ مکہ کے 2 جوانوں میں سے ایک جوان دے دے تاکہ اسلام کی عزت بن جائے۔ سے پتہ چلتا ہے کہ عزت جو اسلام کو، اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو ملنی ہے، اس کا ایک بہت بڑا کل پرزہ نوجوان ہوتے ہیں۔ اور اگر نوجوان ہی اپنی اس ذمہ داری سے غافل ہو جائے، نوجوانوں کو اللہ کے دین سے غرض ہی کوئی نہ ہو، نوجوانوں کو پتہ ہی نہ ہو کہ ہم نے اللہ کے دین کے لیے، دیکھیں اللہ نے کئی طرح کی صلاحیتیں ہر ایک میں رکھی ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ نے بیان کیا کہ ہم نے مختلف صلاحیتوں سے لوگ، کوئی غریب رکھے ہیں، کوئی امیر رکھے ہیں، ہم نے کوئی کند ذہن رکھے ہیں، کوئی بہت ذہین رکھے ہیں، ہم نے، اللہ نے پیدا کیے ہیں نا سارے۔ اب یہ سارے اللہ نے اس لیے رکھے ہیں تاکہ ایک دوسرے کا معاون بنے اور زندگی کا یہ سرکل جو ہے نا یہ چلے۔ سارے ہی ذہین ہوتے یا سارے ہی کند ذہن ہوتے، سارے ہی امیر ہوتے یا سارے ہی غریب ہوتے، نظام زندگی چل ہی نہیں سکتا تھا۔ اللہ نے عدل پہ، قسط پہ نظام زندگی قائم کیا۔
اور ہمیں اس نظام کو سمجھنا چاہیے، ہمیں اس نظام کے بارے میں غور کرنا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا صلاحیت دی ہے، اور ہم اس صلاحیت کو، اللہ نے آپ کو پیسے کمانے کی صلاحیت دی ہے تو پیسہ اللہ کے دین پہ لگائیں۔ اللہ نے آپ کو بولنے کی صلاحیت دی ہے تو تقریر کے ذریعے اسلام کا بول بالا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو جسمانی طاقت دی ہے تو میدان جہاد میں جا کے فوجی بن کے اللہ کے دین کو سر بلند کرنے کی کوشش کریں۔ جو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کے مطابق آپ جو ہے نا وہ اللہ کے دین پہ صرف کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ دوسری بات آپ نے ارشاد فرمائی وصحتک قبل سقمک، اپنی بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ بندہ بیمار ہو جائے تو عبادت بھی صحیح نہیں ہوتی، سجدوں سے محروم، قیام سے محروم، قومے سے محروم ہو جاتا ہے، روتا ہے بندہ، یا اللہ میرے ساتھ کیا ہو گیا۔ یہ تو اللہ نے آگے مہربانی کی ہوئی ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ اپنی زندگی میں ایک عمل کرتا رہا نا، مسلسل کرتا رہا، پھر آخر میں جا کے بڑھاپے کی وجہ سے یا کسی مصروفیت کی وجہ سے وہ نہیں کر سکا تو اللہ نے قانون بنا دیا میرے فرشتوں اس کا عمل جاری رکھو، یہ نہیں بھی کر رہا تب بھی اس کا ثواب لکھو کہ یہ کر رہا ہے۔ لیکن انسان کو خود سوچنا چاہیے کہ آج میں صحت مند ہوں، آج میں تندرست ہوں، آج میں عافیت کے ساتھ ہوں، آج میں صحت کے ساتھ ہوں، تو آج میں کیوں نہیں اللہ کے دین کی خدمت کرتا، اپنی صحت کو کیوں نہیں میں غنیمت جانتا۔ بیمار ہونے سے پہلے، بیمار اور کمزور ہونے سے پہلے، بڑھاپا آنے سے پہلے، ضعف آنے سے پہلے میں اپنی طاقت کے دنوں میں اللہ کے دین کے کیوں کام نہیں کرتا۔ پھر آپ نے تیسری بات ارشاد فرمائی وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، فرمایا اپنے فقیری سے پہلے اپنے غنا کو، اپنی دولت کو غنیمت جانو۔ آج آپ کے پاس پیسے ہیں تو اللہ کو راضی کر لیں، اللہ پیسوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ صلاحیت سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک وقت لگانے سے راضی ہوتا ہے، اللہ پاک تقریر کرنے سے راضی ہوتا ہے۔ یعنی اللہ کے دین کا کام جس انداز میں آپ کر سکیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکیں، آپ کو کرنی چاہیے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آج آپ کے پاس پیسے ہو سکتا ہے کل نہ ہوں، تلک الایام نداولها بین الناس، اللہ کا قانون ہے لوگوں کے درمیان دن پلٹتے رہتے ہیں، آج غربت ہے کل امارت ہے، آج امارت ہے کل غربت ہے، یہ درمیانہ یہ نظام چلتا ہے اسی طرح ہے۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن گھومتے رہتے ہیں۔ کوئی بندہ دائمی امیر نہیں ہوتا اور کوئی بندہ دائمی غریب نہیں ہوتا، ایک دو نسلوں کی بات ہوتی ہے، یہ حالات سارے پلٹ جاتے ہیں۔ ایک آدمی پردادا جو ہے نا کسی کا، وہ جب مرتا ہے تو مربع زمین چھوڑ کے مرتا ہے، اس کے 6-7 بیٹے ہوتے ہیں، وراثت میں بیٹیاں ہوتی ہیں، وہ تقسیم در تقسیم ہوتی مرلوں پہ آ جاتی ہے بات، تقسیم در تقسیم ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، یہ تلک الایام نداولها بین الناس۔ اور اسی لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ، اپنی فقیری سے پہلے اپنی غنا کو، اپنی امیری کو، تونگری کو، دولت مندی کو غنیمت جان لو۔ چوتھی بات آپ نے ارشاد فرمائی وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جان لو۔ آپ کے پاس فرصت ہے تو آپ دیکھیں آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے لیے کیا کر سکتے ہیں اور اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے کیا کر سکتے ہیں۔ آپ فارغ ہیں تو اپنے لیے کوئی صلاحیت استعمال کریں، پیسہ کمائیں، اپنی زندگی خوشحال کریں، محنت کریں، اور آپ اپنا مطالعہ کریں، اپنے علم کو بڑھائیں۔ اور اگر فرصت ہے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں، نماز پڑھیں، نفل پڑھیں، تلاوت کریں، قرآن پڑھیں، اللہ کے دین کی تبلیغ شروع کر دیں، کسی کے پاس چلے جائیں اللہ کے دین کے لیے۔ آپ کے پاس فرصت ہے کسی عالم دین کی صحبت اختیار کر لیں، وہاں پہ چلے جائیں، جی ہمیں کوئی چیز سکھا دیں، ہمیں کوئی بات سمجھا دیں، ہمیں کوئی پڑھا دیں، ان کے پاس بیٹھ جائیں۔ لیکن یہ تو کوئی نہیں، آپ فارغ ہیں تو آپ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، جی یہ فرصت ہے، جی ہمیں گانے سن رہے ہیں، فلم دیکھ رہے ہیں، ہمیں فرصت ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا اپنی اس فرصت کو اپنی مصروفیت سے پہلے غنیمت جان لو، اس میں کچھ نہ کچھ قوم کو دے دو یا خود حاصل کر لو۔ سوال یہ ہے کہ ہم دنیا سے رخصت ہوں گے، کبھی آپ نے یہ سوچا تنہائی میں بیٹھ کے غور کیا کریں کہ آپ
اپنی زندگی کا 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال جتنے بھی آپ نے گزارے، اب آپ دنیا سے رخصت ہونے کے قریب ہیں، آپ سوچیں کہ آپ نے اللہ کی اس دنیا کو کیا دیا ہے، کیا دے کے آپ جا رہے ہیں۔ اپنا محاسبہ کریں نا، اللہ کو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو جا کے کہ ہم دنیا میں کیا چھوڑ کے آئے ہیں، کیا دے کے آئے ہیں؟ کبھی ہم نے یہ سوال کیا اپنے آپ سے؟ ہم دنیا سے کیا ہم نے اس دنیا کو کوئی اچھا بیٹا دیا ہے، کوئی اچھی بیٹی دی ہے؟ ہم نے اس دنیا، اللہ کی اس دنیا کو ہم نے کوئی خوبصورت بنانے کے لیے اپنا کردار کو ادا کیا ہو، کوئی ہمیں یہ احساس ہوا ہو؟ اس بات کی طرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ فرمائی ہے کہ وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اپنی مصروفیت سے پہلے اپنی فرصت کے لمحات کو غنیمت جان لو۔ اور آخری بات آپ نے ارشاد فرمائی وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو۔ ترتیب وہی ہے جو اوپر والی حدیث میں ہے، یہاں بھی آپ نے یہی بات ارشاد، اپنی زندگی سے، اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جان لو۔ یقین جانیے کبھی اپنے آپ سے سوال کیا کریں کہ ہم نے جو زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں اللہ کا کتنا حصہ ہے؟ ہم نے جو زندگی گزاری ہے اس زندگی میں اللہ کے دین کا کتنا حصہ ہے؟ کتنے لمحات، کتنی گھڑیاں، کتنے دن، کتنے ہفتے، کتنے مہینے، کتنے سال اپنی زندگی کے ہم نے اللہ کے دین کے لیے وقف کیے ہیں، لگائے ہیں؟ کبھی اپنا حساب کیا کریں۔ اس میں آپ نمازوں کو بھی جمع کر لیں، آپ اپنے صدقات و خیرات کو بھی جمع کر لیں، زکوٰۃ کو بھی جمع کر لیں، اس میں آپ اپنے بچوں کو جو دین پڑھایا اس کو بھی جمع کر لیں، اس میں آپ نے جو نوافل پڑھے ہیں، تراویح پڑھی ہیں، روزے رکھے ہیں، حج کیا، ساری عبادات جمع کر لیں، اور پھر اللہ کی دی ہوئی زندگی کے جو لمحات ہیں، جو گھڑیاں ہیں، ان کو گنیں اور سوچیں کہ ہم نے اللہ کے دین کو کیا دیا، کتنا اللہ کے دین کے لیے۔ اللہ نے کہا ہے نا ہم اللہ کے پاس جائیں گے، مر جائیں گے، مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، تو اللہ ہم سے سوال تو کرے گا نا زندگی کے بارے میں، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، ہر نعمت کے بارے میں۔ اور زندگی سے بڑی نعمت کیا ہے؟ زندگی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے پابندی لگا دی ہے، تم اپنی یا کسی دوسرے کی زندگی چھین نہیں سکتے۔ جو کسی دوسرے کی زندگی چھینے گا، فرمایا قیامت کے دن جہنم میں چلے گا، خالدین فیہا ابدا کے الفاظ بولے ہیں۔ بے عذر کسی کو مارنے والا قاتل ہمیشہ جہنم کی آگ میں جلے گا۔ اور اگر اپنی زندگی چھینو گے، یعنی خودکشی کرو گے، تو حکم ہے کہ اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفناؤ، گھر کے باہر گھڑا کھود کے اس میں دفنا دو۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت کو چھیننے والا ہے یہ۔ جب اتنی بڑی نعمت ہے تو پھر اللہ کو کیا جواب دینا؟ جا کے اس زندگی کے بارے میں کبھی سوچیں، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے ہیں کہ اس دن، قیامت کے دن، تم سے ان نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ ایک دن نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی بھوک لگی، گرمی بڑی تھی، شدت کی گرمی، اور بھوک بڑی لگی۔ آپ گھر والوں نے کہا اتفاق سے آج گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ باہر نکلے، دل میں خیال آیا شاید کہ ابو بکر کے پاس چلتا ہوں، کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ کوئی دوست ایسے ہوتے ہیں بے تکلف۔ اتفاق ایسا ہوا کہ آگے سے ابو بکر آ رہے تھے، اور ان کے ساتھ عمر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ، دونوں نکلے اپنے گھر سے۔ پیارے پیغمبر نے پوچھا ابو بکر، عمر، تم کدھر آئے ہو اتنی گرمی میں؟ کہا اللہ کے رسول بھوک بڑی لگی تھی، گھر میں کچھ نہیں تھا، تو ہم نے سوچا آپ کے پاس چلتے ہیں، کچھ کھانے کو مل جائے گا۔ فرمایا اسی مشن پہ میں نکلا ہوں، چلو آؤ ہم چلتے ہیں۔ آپ نا وہاں سے نکلے، ایک انصاری صحابی تھے حضرت مالک بن تیہان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر چلے گئے۔ اتفاق سے آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اندر ان کی اہلیہ تھی، تو آپ نے پوچھا کہاں ہیں تمہارے شوہر؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو پانی لینے گئے ہیں، آپ تشریف لائیے، آپ آ جائیے، وہ بیٹھیے، آ جاتے ہیں۔ ابھی دروازے پر ہی کھڑے یہ باتیں ہو رہی تھی کہ حضرت مالک بن تیہان آ گئے اور خوش ہو گئے۔ اتنا خوش ہوئے بے ساختہ زبان سے نکالتے ہیں الحمدللہ ما احدن اليوم اکرم اضیاف منی، آج روئے ارضی پر میرے مہمانوں سے زیادہ معزز مہمان کسی کے پاس نہیں آئے۔ خوش ہو گئے۔ فرمایا مالک ہم تمہارے پاس آئے ہیں، کھانا پینے کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے، لاؤ۔ اس نے کہا میں صدقے حضور، آپ تشریف رکھیے۔ گھر بٹھایا، ٹھنڈا پانی پلایا، ساتھ نہ کھجوروں کا ایک خوشہ توڑ کے دیا، کھجوریں، تازہ کھجوریں۔
ساتھ چھری دے دی اور ساتھ انہیں ایک بکری ذبح کرنے لگے. میرے آقا نے فرمایا مالک یہ دودھ والی بکری نہ ذبح کرنا. انہوں نے چھوٹی بکری ایک ذبح کی, فٹافٹ ذبح کی, اس کو پکایا اور پکا کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا. آپ نے کھجوریں کھائیں, پانی پیا, کھانا بھی کھایا, تناول کیا, پیٹ بھر گیا. آپ جب وہاں سے اٹھنے لگے نا تو جو بات میرے موضوع سے متعلق ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا والذی نفسی بیدہ لتسألن عن نعیم ھذا اليوم یوم القیامہ. اے ابو بکر عمر, اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, جو نعمتیں تم نے آج کھائی ہیں قیامت کے دن ان کا حساب دینا پڑے گا. آپ اندازہ کر لیں ہمارا دسترخوان کتنا بڑا ہوتا ہے. ہم نے کبھی ان نعمتوں کے بارے میں سوچا کہ ان نعمتوں کا ہم نے حساب دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کے دسترخوان وسیع کرے. دعا کیا کرے اللہ سب کے دسترخوان وسیع کرے. اللہ اتنے وسائل دے کہ ہم اپنے مہمانوں کو بلا کے زیادہ سے زیادہ کھانے کھلائیں. لیکن مہمانوں کو بھی یہ بات سوچنی چاہیے اور میزبان کو بھی سوچنی چاہیے, جب آپ دسترخوان پہ بیٹھیں آگے نعمتیں دیکھیں تو اللہ کے سامنے اس بات کا تصور کیا کرے کل قیامت کے دن کھڑے ہونا تو ان کا حساب ہم نے دینا ہے. اگر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما سکتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں ہم سے ہی حساب ہونا ہے تو پھر ہم سے نہیں ہونا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نعمت کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے تو کیا ہم سے نہیں ہونا؟ حضرات سوچئے ذرا, غور کیجئے. اللہ اکبر. نعمتیں جو ہوتی ہیں نا, امام قرطبی اپنی تفسیر الجامع لاحکام القرآن میں لکھتے ہیں اس آیت کی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم کی تفسیر میں کہتے ہیں کل شیء من لذت الدنیا, ہر وہ چیز جو دنیا میں لذت کا باعث ہے اس کا حساب دینا ہے. اس کی یہ نعمت ہے اور نعمت کا اللہ کے ہاں جواب دہی ہونی ہے. اللہ نے پوچھ لینا ہے کہ میں نے جو نعمت دی تھی وہ نعمت تم کہاں گزار کے آئے. اللہ اکبر. اور حضرات یہ تو ایک جنرل سی بات تھی نا, عام ایک, یعنی ہر نعمت کا حساب ہونا ہے. کچھ خاص نعمتیں بھی قرآن نے بیان کی ہیں جن کا اللہ نے حساب لینا ہے قیامت کے دن. ان میں ایک سب سے پہلی نعمت ہے قرآن مجید. یہ اللہ کی کتاب ہے, اللہ نے ہمیں دی ہے. قرآن میں ہی اللہ نے فرمایا وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. فرمایا یہ کتاب جو ہے یہ تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے نصیحت کا باعث ہے, اور وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, تم سے اس کے بارے میں سوال ہونا ہے. قرآن پڑھا کتنا, قرآن کو سمجھا کتنا, قرآن پر عمل کتنا کیا, قرآن کو نافذ کرنے کی کیا کوشش کی, یہ قرآنی تعلیمات لوگوں تک پہنچانے کا کتنا کام کیا. یہ 5 سوال, یہ قرآن کے 5 حقوق ہیں, ان کے بارے میں سوال ہونا ہے. قیامت کے دن اللہ نے فرما دیا کہ تم سے سوال ہونا ہے. وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ, سوال ہونا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہم نے تمہارے لیے قرآن کو آسان کر دیا, نصیحت کے لیے آسان کر دیا. بس ہے کوئی نصیحت لینے والا, ہے کوئی سمجھنے والا؟ اور قرآن ہی میں اللہ پاک نے ایک اور بات ارشاد فرمائی ہے. اللہ اکبر. فرمایا وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. اللہ کے رسول قیامت کے دن رب کی بارگاہ میں شکایت کریں گے اور کہیں گے اللہ اے میرے رب, یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا. اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے, روزانہ کتنا قرآن پڑھتے ہیں, کتنی آیات پڑھتے ہیں, کتنا پارہ پڑھتے ہیں, کتنا جو ہے نا وہ کرتے ہیں. اس قرآن کے بارے میں سوال ہونا ہے, سوال ہونا ہے. قرآن آج ہمارے گھروں سے قرآن کی آوازیں نہیں آتی, آج ہماری گلیاں قرآن کی آوازوں سے نہیں گونجتی, آج ہمارے گھروں سے قرآن کو دیس نکالا دے دیا گیا. ہماری زبانوں پہ قرآن نہیں ہے. کل قیامت کے دن اس قرآن نے سوال, قرآن کے بارے میں رب نے سوال کرنا ہے اور پیارے پیغمبر نے شکایت لگانی ہے کہ یا اللہ یہ میری قوم ہے جس نے قرآن کو چھوڑا تھا. دوسری بات جو بڑا خاص ہے ہمارے لیے وہ یہ ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کا خطبہ دے رہے اور آپ نے وہاں پہ ارشاد فرمایا
فرمایا وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ. اور میرے صحابہ کی جماعت، میری امت کے لوگوں، انتم تسألون عنی، تم سے قیامت کے دن میرے بارے میں سوال کیا جائے گا، میرے بارے میں پوچھا جائے گا تم سے. وَأَنْتُمْ تُسْأَلُونَ عَنِّي، مجھے بتاؤ فما انتم قائلون، تم کیا کہو گے؟ وہ صحابہ کرام تھے نا، قربان جاؤں ان کے ایمان پہ بھی. انہوں نے ارشاد فرمایا فما قالوا، انہوں نے کہا اللہ کے پیغمبر نشہدو، ہم گواہی دیں گے انک قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت ساری کی ساری پہنچا دی، آپ نے نصیحت کا حق ادا کر دیا. پیارے پیغمبر نے صحابہ کی زبان سے جو نا فقال باصبعه السبابۃ يرفعها الى السماء وينكتها الى الناس، آپ نے اپنی شہادت کی انگلی پہلے آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف کی، اشارہ لوگوں کی طرف کیا، آسمان کی طرف اٹھائی اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا یا اللہ گواہ رہنا میں نے تیرا دین پہنچا دیا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہونا ہے، پوچھا جائے گا آپ نے اور ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنا تعلق ہے. سوال صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں ہونا، پہلی امتوں سے بھی ان کے رسولوں کے بارے میں ہونا ہے. حدیث میں آتا ہے، قرآن میں آتا ہے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. امتوں سے سوال الگ ہونا ہے، کیا رسولوں نے تمہیں میرا پیغام پہنچایا؟ اور رسولوں سے الگ پیغام ہونا ہے کہ تم نے میرا دین پہنچایا. یہ سوال ہونا کل قیامت کے دن انبیاء اور رسول سے اور امتوں سے. حدیث میں اس کی وضاحت آتی ہے، قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام رب کی بارگاہ میں پیش ہوں گے، اور ایک اور روایت کے مطابق آپ نے فرمایا ایک نبی آئیں گے، ان کے ساتھ ایک ہی شخص ہوگا، ان کا امتی ایک ہی ہوگا. ایک آئیں گے ان کے ساتھ 2 امتی ہوں گے، ایک آئیں گے 3 ہوں گے، کچھ آئیں گے ان کے ساتھ زیادہ ہوں گے، کم ہوں گے. فرمایا سارے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. اللہ پاک اپنے نبی سے، رسول سے، اس امت کے رسول سے پوچھیں گے میں نے جو دین تمہیں دیا تم نے ان تک پہنچایا؟ اور رسول کہیں گے جی اللہ جی ہم نے آپ کا دین پہنچا دیا. اب اللہ تعالیٰ امتوں سے پوچھیں گے کیا میرے نبیوں نے تم تک میرا دین پہنچایا، میرا پیغام پہنچایا؟ وہ لوگ انکار کر دیں گے، کہیں گے جی نہیں، ہمیں تو کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، ہمارے پاس کوئی نذیر نہیں آیا، کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اللہ کو پتہ ہے، سارا کچھ پتہ ہے، لیکن ذرا اپنی اہمیت کو دیکھیے، اللہ نے اس امت کو کیا فضیلت دی ہے. اللہ تعالیٰ نوح علیہ السلام سے پوچھیں گے آپ تو کہتے ہیں میں نے ان کو دین پہنچایا، وہ کہتے ہیں نہیں پہنچایا، تمہارا کوئی گواہ ہے؟ ہائے میرے اللہ. حضرت نوح علیہ السلام سمیت سارے انبیاء جن سے یہ سوال ہوگا وہ ایک ہی جواب دیں گے، اللہ جی ہمارا دین پہنچانے کے گواہ محمد اور ان کی امت ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. ہم سابقہ امتوں کے گواہ بنے ہوئے ہیں. اور ان امتیوں نے پتہ کیوں انکار کیا؟ کیونکہ انہوں نے اپنے رسول کی اہمیت کو نہیں سمجھا، اپنے رسول کے مقام اور فضیلت کو نہیں جانا. اور آج اگر ہم بھی اپنے رسول کے مقام اور فضیلت کو نہ جانیں گے، خالی داموں سے بات نہیں بنتی، عمل کے ذریعے بات بنتی ہے. اگر ہم نے بھی اپنے رسول کو نہ پہچانا تو بتائیے ہم بھی کہیں ان میں ہی نہ ہو جائیں جو اللہ کے رسول کے بارے میں کہہ دیں جی انہوں نے ہمیں دین نہیں پہنچایا. اس امت نے سابقہ انبیاء کی گواہی دینی ہے کہ اس امت نے کہنا جی ہم گئے. اللہ تعالیٰ امت کے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں سے پوچھیں گے بھائی تم کیسے گواہی دیتے ہو، تم تو بعد میں آئے تھے. تو وہ اس امت کے لوگ کہیں گے، یعنی ہم گناہگار کہیں گے اللہ ہم نے تیرے نبی محمد کا کلمہ پڑھا، اس نے ہمیں بتایا، ہم نے ان کے کہنے پہ یہ گواہی دی ہے کہ سارے انبیاء نے حق ادا کیا اور ہمارے نبی نے بھی حق ادا کیا صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات غور کیجئے اس بات پہ، کتنی بڑی یہ فضیلت اور عظمت اور شان اور رفعت کی بات ہے. آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ مقام دیا ہے، ہم اس شان کے لائق ٹھہرے اللہ کی نظر میں. اللہ نے ہمیں عیسیٰ علیہ السلام سے لے کے آدم علیہ السلام تک ساری امتوں کی گواہ امت بنا دیا.
ہم انبیاء کی گواہی دیں گے. اندازہ کریں ہماری اوقات کیا ہے, ہماری حیثیت کیا ہے, ہمارے اعمال کیسے ہیں, اور گواہی اللہ نے شان کتنی دی ہے. ہم انبیاء کی گواہی دیں گے, انہوں نے اللہ کا دین پہنچا دیا. لیکن کون دیں گے, کون دیں گے, یہ بھی تو سوچا کریں نا ذرا. ہمارے اعمال, کبھی اکیلے میں بیٹھ کے, تنہائی میں بیٹھ کے اپنے اعمال کا محاسبہ کیا کیجئے. ان سوالوں کے جو سوال ہونے ہیں نا, ان کا جواب اپنے آپ سے آج ڈھونڈیے. قیامت کے دن اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے. میں نے عرض کر چکا ہوں, جوانی کہاں گزاری, مال کیسے کمایا, خرچ کہاں کیا, عمر کے بارے میں سوال ہوگا. آپ نے فرمایا اپنی صحت سے پہلے, اپنی بیماری سے پہلے صحت کو غنیمت جان لو, موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جان لو. یہ ساری باتیں آپ نے ارشاد فرمائی ہیں. کبھی اکیلے بیٹھ کے, تنہائی میں بیٹھ کے آپ اس کے بارے میں سوال تو کیا کریں, سوچا تو کریں. آپ ہماری عظمت, ہماری شان, ہماری رفعت, ہمارا مقام, اللہ نے ہمیں مقام کیا دیا ہے. ساری امتوں کی سردار امت ہمیں بنایا, سارے نبیوں کی گواہ امت ہمیں بنایا, اپنے نبی کے بارے میں ہم نے گواہ دی, ہمیں سب سے بلند مقام عطا کیا. لیکن ہم نے اللہ کے دین کی کیا خدمت کی؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. قرآن کہتا ہے قیامت کا دن وہ دن ہے جس دن تم سے نعمتوں کے بارے میں, اس زندگی کی ساری نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. کیا ہم ان نعمتوں کا جواب دے سکیں گے؟ آج دیکھ لیں آپ, ہم نماز پڑھتے ہوئے ہم ہمیں کتنی توجہ ہماری ہوتی ہے نماز کی طرف, ہمارا دھیان کتنا ہوتا ہے اللہ کی عبادت کی طرف. اول تو ہم پڑھتے ہی نہیں, اذان سنتے ہیں, ایک کان سے نکال کے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. اور اگر کبھی آ بھی جائیں تو ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ ایک جمعہ ہے نا, ہفتے میں ایک دن ظہر کے مقام پہ اللہ نے جمعہ رکھا, 2 رکعت 2 خطبوں کے قائم مقام 2 رکعتیں بنائی. ہم خطبہ سننا ہی پسند نہیں کرتے, ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا, ہم آتے ہیں اپنے کام سارے ختم کر کے. جبکہ حدیث میں خطبہ جمعہ کے لیے آنے والوں کی فضیلت دیکھیے. اونٹ کی قربانی کا ثواب, گائے کی قربانی کا ثواب ہے, بکرے کی قربانی کا ثواب ہے, پھر آپ یہ دیکھ لیں چھوٹے مرغی کی انڈے کی قربانی کا ثواب ہے. پھر آپ مسجد میں آتے ہیں, خطبہ شروع ہو جاتا ہے, فرشتے رجسٹر بند کر لیتے ہیں, آپ مسجد میں آ جاتے ہیں, آپ آگے جمعہ پڑھ کے چلے گئے, سارا معاملہ کر لیا, اللہ کے ہاں جو رجسٹر پیش ہوگا اس میں تو آپ کا نام نہیں ہوگا. ثم لتسألن یوم, یہ فرصت نعمت نہیں ہے؟ اللہ نے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا. ایک امت دنیا میں آپ جانتے ہیں ایسی گزری ہے جس کو اصحاب السبت کہا جاتا ہے. عبادت کے دن نافرمانی کرنے والے اللہ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. کونوا قردۃ خاسئین. ہمیں تو سارے دن کی پابندی بھی نہیں ہے کہ تم سارا دن کرو, 2 گھنٹے. پھر اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض, نماز پڑھ لو تو پھیل جاؤ زمین میں اور اللہ کا فضل تلاش کرو, رزق تلاش کرو اللہ کا. ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور 2 رکعت کے وقت ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں کہ ہم جناب جمعہ پڑھ کے آئے, فریضہ ادا کر دیا. اللہ پہ احسان کرتے ہیں. ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. اللہ نے فرمایا کہ تم سے حساب لیا جائے گا. قیامت کے دن حساب ہوگا, حساب, ایک ایک نعمت جو اللہ کے تم نے استعمال کی ہے. تو کیا جواب دیں گے ہم؟ اللہ اکبر. اللہ سے دعا کیا کریں اللہ ہمیں معاف کر دے. اللہ پاک ہمارے حال پہ رحم کرے اور ہمیں اللہ نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.